26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 8-9 دو آیات، ربط بین الآیات معنی کیا دیتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ آیت ہمیں تقریباً زبانی یاد، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر۔ اب یہ شاہد پورا سبجیکٹ ہے، پچھلے سال جامع مسجد انوار مدینہ کے اندر میں نے اسے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ شاہدہ جو دوست وہاں پر موجود تھے انہیں علم ہے، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ میں نے تفصیل بتائی تھی کہ حضور کس کے گواہ ہیں؟ حضور مخلوق میں ہوں تو خالق کے گواہ ہیں، خالق کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ ہیں۔ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، مبشرم و نذیرہ۔ یہ تین حضور الاسلام کی عظمتیں اور شانیں ہیں۔ موٹی سی بات جو ہمیں سمجھنی آسان ہے اور ذہن نشین کرنی بھی آسان ہے، یہ تین حضور الاسلام کی عظمتیں ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں 4 عظمتوں کا ذکر ہوا، وہ یہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، 4 عظمتوں کا ذکر ہوا۔ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو۔ جب اللہ کسی کو بھیجتا ہے تو اس کا بھیجنا بھیجے ہوئے کو رسول بناتا ہے۔ اللہ جب وہ جبریل کو بھیجے تو وہ بھی رسول ہے، وہ جس نبی کو بھیجے وہ رسول کو بھیجے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بھیجا کہ ہم نے بھیجا آپ کو۔ اللہ کا بھیجنا حضور علیہ السلام کو یہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے، کسی اور نے نہیں بھیجا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو خود خدا نے بھیجا ہے، اور شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، یہ تین حضور کی شانیں۔ اتنی بات اگر ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر میں آگے چلتا ہوں۔ آگے فرمایا ہم نے بھیجا آپ کو، یعنی رسول بنا کر، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا۔ پہلی آیت نمبر 8 کے اندر سرکار سے خطاب ہے، اور اس سے آگے پھر ڈائریکٹ ہمیں خطاب ہے، اللہ کی مرضی پھر ہمیں خطاب ہے۔ سرکار سے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی رسول بنایا، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ اب ہمیں اللہ مخاطب ہو کے فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جو میں نے اپنے محبوب کو رسول بنایا، شاہد بنایا، مبشر اور نذیر بنایا، یہ اس لیے بنایا کہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ اب یہ آپ نے بات سمجھنی ہے، تاکہ تم ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب ابھی تک جو ایمان نہیں لائے یہ ان سے کلام ہے، تاکہ تم ایمان لاؤ۔ جو پہلے ایمان لا چکی ان کے لیے باقی آیات، یا ان کے لیے اس سے اگلا حکم۔ جو ایمان نہیں لائے انہیں بتایا ہم نے رسول کو شاہد، مبشر اور نذیر بنایا، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کو عظمتیں عطا فرمائیں، شانیں عطا فرمائیں، اور عظمتوں اور شانوں کے ساتھ جب ہم نے محبوب کو بھیجا اب ہمیں مخاطب کیا، کہا تاکہ تم ایمان لاؤ۔ اب ہمیں خطاب کیا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ رسول پر۔ پہلے عظمت مصطفیٰ کا ذکر کیا، بلکہ عظمتوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا تاکہ تم، کیا مطلب؟ کہ ایمان لانے سے پہلے ان گال یاد رکھنی ہے، ہم نے محبوب کو شاہد، مبشر، نذیر اور رسول بنا کے بھیجا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ رسول پر۔ یعنی ایمان لانے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا ماننا ضروری ہے۔ ایمان لانے سے پہلے، میں گال کرنا پہ بڑا سکھی جا، ایمان لانے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا اقرار ضروری ہے۔ مطلب اگر ایمان لانا ہے، اگر تم نے مومن بننا ہے، اگر دامن اسلام میں آنا ہے تو تؤمنوا باللہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے تؤمنوا باللہ ورسولہ۔ بھائی کلمہ اور ایمان بعد میں ہے، گویا یوں سمجھو کلمہ اور ایمان اسے نصیب ہوگا جس کے دل میں پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہوگی۔
یہ ہے ربط بین الآیات، آیتیں اللہ نے جوڑی ہیں، میں نے تو نہیں جوڑی، تو اللہ نے جوڑ کے پیغام یہ دیا تاکہ تم ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کہا پہلے مصطفیٰ پاک کی عظمتوں کو مانو پھر تم ایمان لاؤ۔ دو باتیں ہو گئی۔ اس کے آگے عرض کیا مولا ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ ترجمہ صرف سماعت فرمائیں، پھر میں دو چار واقعات عرض کروں گا۔ ہم ایمان لے آئے تو چونکہ ہم نے عظمت مصطفیٰ کا اقرار کیا، حضور کی شانوں کو مانا، عظمتوں کو مانا تو کلمہ پڑھ لیا۔ اب چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب ہم نماز شروع کریں، اب اللہ شروع کر دیں، اب خدا کا ذکر جاری کریں؟ وہ کہتا ہے نہیں، ایمان میں تمہیں دے رہا ہوں، جب ایمان میں دے رہا ہوں تو ایمان کی ترتیب بھی خالق فرماتا ہے میں دوں گا۔ مولا تو ارشاد فرما، وہ کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ رسول پر۔ اس سے پہلے ضروری تھا تم عظمت مصطفیٰ کا اقرار کرو۔ تو مولا ہم نے اقرار کر لیا، پھر کلمہ بھی پڑھ لیا، اب کیا کرے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ارے کلمہ پڑھنے سے پہلے عظمت مصطفیٰ کا اقرار ضروری ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا ادب ضروری ہے۔ کلمہ درمیان میں آ گیا، ایمان درمیان میں آ گیا، ایمان کے اول و آخر بھی حضور ہیں۔ اے جملہ یاد رکھو، یہ میری گفتگو کا عنوان ہے۔ آج کی گفتگو کس عنوان پر ہے؟ ایمان ہمارا حضور ہے، یہ سارے ان پتہ ہے، مگر ایمان کے اول و آخر بھی میرے حضور ہیں۔ ایمان کے اول و آخر بھی میرے، کوئی پوچھے کتھے لکھے ہے؟ انہاں کو 26 سپارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9، 26 سپارہ 26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر لکھا ہے کہ ایمان کے اول بھی حضور ہیں، ایمان کے آخر بھی حضور ہیں۔ کسی نے کہا جی اللہ ہم نے ایمان کے اول بھی حضور کو مان لیا، عظمت مصطفیٰ کو پہلے مانا، پھر اللہ ہم نے تمہیں اور تیرے رسول کو مانا، کلمہ پڑھا، اور پھر اب ہم حضور کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا تمہارے ایمان کے اول و آخر اگر میرے حضور ہیں تو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لے اون اللہ اللہ کر، اون قبول ہے۔